من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قرآن کریم کی تفسیر کا طریقہ کار کر رہے تھے تو ہم نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے 5 باتوں کا اہتمام ضروری ہے. پہلا ہے ربط سورت بما قبلها، دوسرا ہے ممیزات السورہ، امتیازات السورہ، اور تیسرا ہے دعو سورہ، اور چوتھا خلاصہ سورت، اور پانچواں مشکلات السورت، اور پھر لفظی ترجمہ. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا. سورہ آل عمران کا ربط ما قبل کے ساتھ کئی وجوہ سے ثابت ہے. پہلا یہ کہ سورۃ البقرہ میں مضامین 4 ذکر کیے: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. تو سورہ آل عمران میں بھی انہی مضامین کو زیادت کے ساتھ بیان کیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کے بعد ذکر کیا یا سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ آپ لوگ یہ دعا کرتے آئے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو اس صورت میں یہ مسئلہ ذکر کیا کہ جس مسئلے سے انکار کرنے والے کافر ہیں وہ مسئلہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اس مسئلے سے انکار کرے تو وہ کافر ہے. یا سورۃ البقرہ میں یہودی نے جو الہ بنا رکھا تھا گائے بقرہ، اس کی عاجزی بیان کی گئی. تو سورہ آل عمران میں اس کی عاجزی بیان کی گئی ہے جس کو نصارہ نے الہ بنا رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ. تو سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی الہ کی عاجزی اور سورہ آل عمران میں نصارہ کی الہ کی عاجزی بیان کی گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بغیر اوروں کو الہ بنا رکھے تھے، تاکہ سارے الہ جو اللہ کے بغیر انہیں حاجت روا بنائے ہیں ان کی عاجزی بیان کیا جائے. سورت کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ سورت میں اصول نصرانیت، جو 6 اصول نصرانیت کے اس کی تردید ہے اور ان اصول کو رد کیا گیا ہے. اسی طرح اس سورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کیا گیا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی غلطی ہوتی تو اس سے بڑھ کر اور غلطی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے میدان میں چھوڑا
لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہم لقد عفا عنکم، اور پیغمبر پاک کو کہنے فرمانے لگے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ صحابہ کرام کی غلطی کو غلطی بھی نہیں کہنا چاہیے، اسے عفا کرنا چاہیے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو اس سے صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کے امتیازات میں سے نصارہ کا شبہ اور اس کی تردید ہے کہ نصارہ کا عقیدہ ہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے باب میں اس کا جواب دیا کہ یہ لفظ متشابہات میں سے ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ دوسرے باب میں جواب دیا یہ 10 من البغاة بغيا بينهم، اور تیسرے باب میں تفصیلی جواب دیا کہ دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا قول ذکر کیا کہ اس نے فرمایا تقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا سارا خاندان اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس ہے، تو کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ سورت کا دعویٰ ہے اس مضامین اربعہ کو تفصیلاً بیان کرنا جو مضامین اربعہ سورہ بقرہ میں ذکر۔ پہلا حصہ اول سے لے کر آیت نمبر 23 تک، اور اس میں اثبات توحید ہے، اور یہ 3 بابوں پر مشتمل ہے۔ دوسرے حصے میں اثبات الرسالت، دوسرا حصہ آیت نمبر 63 تک، اور اس میں اثبات الرسالت، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 102 سے لے کر آخر تک، اور اس میں یعنی پہلا حصہ اس میں 63 آیت ہے، آیت نمبر 63 تک، اس میں اثبات توحید اور 3 بابوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 102 تک، اور اس میں اثبات الرسالت اور نصارہ کی اوصاف خبیثہ ذکر کی، اور تیسرا حصہ آخر تک، اور اس میں مضمون جہاد اور انفاق۔ لیکن جہاد اور انفاق کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے، اگر بغیر تنظیم کی جہاد ہو، بغیر تنظیم کے انفاق ہو تو وہ نامکمل ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تنظیم کا تذکرہ کیا۔ سورۃ النساء، سورہ آل عمران کا اختتام لفظ تقوی پر تھا، تو سورہ نساء کی ابتدا میں لفظ تقوی ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یا سورہ آل عمران میں عقیدے کا اصلاح تھا، تو سورہ نساء میں معاشرے کے اصلاح کے لیے قوانین، یعنی عقیدے کا اصلاح پہلے ہونا چاہیے اور پھر معاشرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یا سورہ آل عمران میں جماعت کے لیے قوانین ذکر کیے گئے، تو سورۃ النساء میں
رائی اور رعیت کے درمیان قوانین لائے، اسی وجہ سے اس کے بعد ذکر کیا۔ سورۃ النساء کا دعوی اصلاح بیان اس امور کی جس کے ساتھ اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے، اصلاح المعاشرہ۔ سورت کا خلاصہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک اور تیسرا حصہ آخر تک، اور اس میں 3 فرقوں کا تذکرہ ہے، مومنین کا اور منافقین کا اور اہل کتاب کا۔ سورۃ المائدہ میں شرک فعلی کی تردید اور 4 مسائل ذکر کیے۔ تحریم، اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام مان لو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا اس کو حلال مان لو، اور نظر نیاز اللہ کے نام پہ دو اور غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز نہ دو۔ تو سورۃ المائدہ میں شرک فعلی کی تردید ہے اور یہ 4 مسائل بیان کیے، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، اور نذور اللہ اور نذور العباد۔ سورہ انعام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ انعام میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 118 تک 117 تک، اور اس میں رد شرک اعتقادی کا، اور دوسرا حصہ ہے آخر تک، اور اس میں شرک فعلی کی تردید ہے۔ شرک اعتقادی کی 4 اقسام، شرک العلم، شرک التصرف، شرک الدعا اور شرک العبادت۔ اور سورۃ الانعام میں 25 دلائل عقلیہ اثبات توحید پہ ذکر کیے، اور ساتھ لفظ کذالک کے ساتھ 7 قاعدے ذکر کیے، عقبات 6، وہ 6 امتحانات جسے ہر معاہد کو گزرنا پڑے گا ہر صدری کی ابتدا میں۔ سورہ اعراف میں 3 مسائل ذکر کیے گئے۔ پہلا مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ، اور تیسرا مسئلہ بیانی توحید اور رد شرک، اور اس پر واقعات ذکر کی بطریق لفظ نشر غیر مرتب۔ پہلا مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر معاہد کے لیے، وہ آیت نمبر 2 میں ذکر کیا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ عظیم شان کتاب بھیجی گئی ہے تم کو، لہذا نہیں ہونی چاہیے آپ کو دل میں تنگی کسی قسم کی قرآن کی، اس لیے تاکہ ڈراؤ تم اسے لوگوں کو، ذکرى للمؤمنین، اور نصیحت مومنین کے لیے۔ تو پہلا مسئلہ التسلی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بیان کرتے رہو، مسئلہ بیان کرتے رہو، اور اسے دل تنگی نہ بنے، اسے دل برداشتہ نہ ہونا۔ اور اس پر واقعہ ذکر کیا سب سے آخر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیت نمبر 103 میں،
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس نے فرعون کو 40 سال مسئلہ بیان کیا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام بادشاہ اس کا مخالف، بنی اسرائیل ان کی مخالف بن گئی، سامری ان کی مخالف بن گئی. وہ سامر کا رہنے والا سامرے ان کا مخالف اپنا مخالف بن گیا. ساحرین کے ساتھ مناظری کیے. موسیٰ علیہ السلام نے قدم بقدم تکلیفیں اٹھائی. بلا کی شدابہ انبیاء ہیج کس ندیادہ نشاندار کربلا. موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ سے مقابلہ کرنا پڑا، قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، ساحروں سے مقابلہ کرنا پڑا، سامری سے مقابلہ کرنا پڑا. تمہیں بھی مقابلے کرنے پڑیں گے، دل تنگی نہ آنا. اور دوسرا مسئلہ اتباع ما انزلا، اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کی تابعداری کرو. اور آیت نمبر 3 میں ذکر کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی کرو اس کتاب کی جو بھیجی گئی ہے تم کو تمہارے رب کی جانب سے، اور تابعداری مت کرو سوائے اللہ کی کسی دوسرے مددگار کی. بہت ہی کم تم میں سے نصیحت لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکم کی تابعداری کرو. اور اس پر واقعہ وضاحت کے لیے سب سے پہلے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا. آیت نمبر 11 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. دیکھے شیطان، اس نے اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانا تو ذلیل و رسوا ہو گیا. قال اخرج منها مذموما مدحورا. آیت نمبر 18 لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. کہا اللہ نے نکلو اس جگہ سے خوارو مردود ہو کر. دیکھے شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، ذلیل و رسوا ہو گیا. تو جس نے اتباع ما انزل نہیں کیا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. اور تیسرا مسئلہ اس صورت میں کہ توحید کا بیان کرو اور شرک کی تردید. آیت نمبر 29 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کہہ دو حکم کیا ہے میرے رب نے انصاف کا اور تابعداری کرو اپنے چہروں یعنی اپنی ذات کو ہر عبادت خانے اللہ کی. تابعدار کرو اپنی ذات کو ہر عبادت خانے میں اللہ کی. وَدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پکارو اس اللہ کو اس حال میں کہ تم خالص اسی کو پکارنے والے ہو. کما بدأکم تعودون. مسئلہ توحید اور شرک کی تردید اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے. پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا آیت نمبر 59
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره۔ نوح علیہ السلام تحقیق بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، تو کہا انہوں نے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجات پورا کرنے والا اللہ کی بغیر۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 73۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا آیت نمبر 85۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو سورہ اعراف میں 3 مسائل اور اس پر وضاحت کے لیے واقعات بطریق اللف نشر الغیر المرتب۔ پہلا مسئلہ تسلی، اس میں سب سے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ دوسرا مسئلہ اتباع ما انزل، اور اس پر سب سے پہلے شیطان کا واقعہ، اس نے ما انزل کی تابعداری نہیں کی، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اور تیسرا مسئلہ بیان توحید و رد شرک، اور اس پہ حضرت نوح، صالح اور شعیب علیہ السلام کی واقعات کہ سب نے مسئلہ بیان کیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب علیہ السلام نے اعلان کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جب مسئلہ توحید سورۃ الانعام میں دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کیا گیا، سورہ اعراف میں دلائل نقلیہ کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور پھر بھی نہیں مانتے تو سورۃ الانفال میں ترغیب الی الجہاد، اب ان کے ساتھ لڑائی لڑو، ان کے ساتھ تلواروں سے لڑو، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو سورت کا خلاصہ ابتدا میں 3 اوامر۔ سورۃ الانفال کی ابتدا میں پہلا امر فاتقوا اللہ، پر ڈرو اللہ سے، اور دوسرا امر واصلحوا ذات بینکم، صلح کرو اپنے درمیان، اور تیسرا واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرو۔ یہ 3 اوامر جہاد کے لیے پہلے ضروری ہیں۔ پھر مومن کے 5 صفات، اور پھر میدان جنگ کے لیے قوانین۔ سب سے پہلا قانون یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ میدان جنگ کے لیے قوانین، اے مومنو جب کافروں کے سامنے آ جاؤ، فلا تولوهم الادبار، پیٹ میں پیرنا، سینے پہ گولی لینا، اور اسی طرح پھر قوانین ذکر کیے۔ سورہ توبہ میں ان لوگوں کا تذکرہ جن کے ساتھ قتال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے،
اور سورۃ البقرہ میں کفار کی 4 اقسام ذکر کیے۔ پہلی قسم کی وہ کافر جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ہے تو ان کو 4 مہینے مہلت دو، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، یعنی وہ مشرکین جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ان کو اعلان کر دو کہ 4 مہینے مہلت ہے، اور پھر اعلان کی علت بیان کی، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اور اسی طرح پھر دوسرے قسم کے مشرکین جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ٹائم مقرر ہے تو اس ٹائم تک ان کو صبر کرو۔ آیت نمبر 4 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ۔ وہ مشرکین جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو ان کو اس وقت تک صبر کرو، معاہدے کا لحاظ کرتے رہو۔ تیسری قسم کے مشرکین جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں تو ان کا حکم آیت نمبر 5 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُم وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب ختم ہو جائے مہینے حرمت والے تو قتل کر دو مشرکین کو جہاں بھی مل پاؤ تم ان کو، وَخُذُوهُمْ اور گرفتار کر لو ان کو، وَاحْصُروهُم اور بند کر لو ان کو، وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھ جاؤ ان کی تاک میں ہر درہ میں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور چوتھی قسم کے وہ مشرکین جنہوں نے امن مانگا ہے، تمہارے ملک میں رہتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ لڑتے نہیں، مقابلہ نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرتے، ان مشرکین کو امن دو، ان کے ساتھ نہ لڑو، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اور اگر ایک فرد مشرکین میں سے پناہ مانگ لے تم سے تو پناہ دے دو اس کو یہاں تک کہ سن لے کلام اللہ، پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں سے بھی تقسیم کیا، جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ان کے ساتھ نہ لڑو، ان کو امن دو، اور جو لڑتے ان کے ساتھ لڑو۔ جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وقت مقرر ہے تو اس وقت تک صبر کرو، وقت مقرر نہیں تو ان کو 4 مہینے مہلت دو۔ ساری ایک جیسے نہیں، جب ان کا ذکر کری تو پھر اس کے بعد اہل الکتاب کیا، اور اس کے بعد مومنین کا، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے،
اور منافقین کی 63 صفات ذکر کیے کہ منافق کی ابتدا الساقط من الارض، ابتدا منافق کی سستی سے شروع ہوتی ہے، تساؤل آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے۔ جب اس کو اللہ کی دین کے کام کا کہا جائے وَمَا لَكُمْ إِذْ سَاقَلْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، اور آخر میں فَقُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ فَقُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ، جب اس میں سستی آئی فَقُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ تو جاؤ بیٹھو خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ تمہارا کیا، تم تو مرد ہو بلکہ تمہاری عادت خواتین کی ہے، تو چلو خواتین کے ساتھ بیٹھتے رہو۔ 63 صفات منافق کی ذکر کیے۔ سورہ یونس میں مقاصد اربع عالیہ مرارا ذکر کیے، اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ بار بار ذکر کیے تاکہ دل نشین ہو جائے۔ پھر سورہ ہود میں 4 مسائل بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ العبادت للہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا مسئلہ نفی علم الغیب عن غیرہ تعالی، کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کوئی نہیں، اور تیسرا مسئلہ ترغیب التبلیغ، اور چوتھا مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سورہ ہود میں 4 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ پہلی آیت میں ذکر کیا، دوسری آیت میں العبادت للہ وحدہ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہیں کرو گے تم سوائے اللہ کی کسی اور کی۔ اور دوسرا مسئلہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کوئی نہیں، اور یہ آیت نمبر 5 میں یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اور تیسرا مسئلہ آیت نمبر 12 میں تسلی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اور چوتھا مسئلہ ترغیب التبلیغ، کہ مسئلہ بیان کرو، اور یہ آیت نمبر 12 میں انما انت نذیر، بے شک تو ہے ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اس میں مسائل بیان، اس بھی واقعات ذکر کیے۔ العبادت للہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ، سب نے اعلان کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور عالم الغیب اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت ہود کا واقعہ، کہ دیکھے ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ پتہ نہ تھا کہ انسان ہے یا ملائک، اگر اس کو پتہ ہوتا تو اس کے لیے پھر کیوں بچڑا ذبح کرتا، لیکن اس کو پتہ نہ تھا کہ ملائکہ یا انسان۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہ تھا ملائکہ کہ ملائکہ یا یہ نوجوان لڑکی ہے۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے،
اور تسلی نبی علیہ السلام کو اور ترغیب تبلیغ، یہ بھی ساری واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء نے ترغیب تبلیغ کی اور دل تنگی نہ آئی۔ تو سورت کے آخر میں، آخری آیت میں ان چاروں مضامین کو جمع کیا۔ آخری آیت آپ دیکھ لیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آخری آیت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خاص اللہ ہی کے علم میں، تو یہ تسلی اور فَعْبُدُوا، العبادت للہ وحدہ فَعْبُدُوا، اور ترغیب تبلیغ وتوکل علیہ، اور بھروسہ رکھیے اللہ ہی پر۔ تو آخری آیت میں ساری چاروں مسائل کو جمع کیا ایک ہی آیت میں۔ پھر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، ان چاروں مسائل پہ دیکھے حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، ان کو اپنے بیٹے کا پتہ نہ تھا، کنعان کی کنویں میں پڑا ہے، لیکن اس کو پتہ نہ تھا کہ اس کو اپنے بیٹے کا پتہ نہ تھا۔ چرادر چائے کنان اس ندیدم بگفتہ والمہ برکی جانست، دم پیدا و دیگر دم نیانست، اس کو کنعان کی کنویں میں پتہ نہ تھا کہ میرا بیٹا پڑا ہے۔ اور العبادت للہ وحدہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں سلاخوں کی پیچھے یہ مسئلہ بیان کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور تسلی رکھو، آخر انجام تمہارا نجات کا ہوگا، کامیابی کا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو اور ترغیب تبلیغ، یوسف علیہ السلام نے زندان میں سلاخوں کے پیچھے مسئلہ بیان کیا ہے، تم بھی بیان کرتے رہو۔ اور حال کا کحال یوسف، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکالا، تمہیں بھی مکے والے مکے سے نکالیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں چند دن گزاری، تم بھی غار میں چند دن گزارو گی۔ یوسف علیہ السلام راستے میں ڈرتی ہوئی جا رہی تھی، تم بھی مکہ سے مدینہ ڈرتی ہوئی جاؤ گی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں جگہ دی، تمہیں مدینہ میں جگہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کی عزت مصر میں بڑھ گئی، تمہارا عزت مدینہ میں بڑھ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے بھائی نادم ہو کر آئی، تمہارے سامنے مکی والے نادم ہو کر پیش ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اور حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، حال کا کحال یوسف۔ اور حضرت یعقوب کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص کو سبب غم بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی قمیص کو حضرت یعقوب کی خوشی کا سبب بھی بنا دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا۔ اسی طرح انہوں نے تمہارے لیے جو چیزیں تمہاری تکلیف کی سبب بنائی، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے خوشیوں کا سامان بنا دے گا۔ لا حال کا کحال یوسف۔ اور دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام نحن نقص علیک احسن القصص،
ہم بیان کر دیں تم پر بہترین بیان. قصص قصے کا جمع نہیں ہے کہ قصوں سے بہترین قصہ. بہترین قصہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. قصص یہ مصدر ہے بمعنی بیان، اور کیا احسن القصص کہا اسی وجہ کی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت کا تذکرہ ہے. دیکھیں حضرت یوسف کی بصیرت، جیل سے اس نے ایک تحریک چلائی، اور تحریک بھی ایک بندی سے چلائی. اس کو کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے تم جاؤ گے اور اپنے مالک کے لیے انگور نچوڑ کر کے شراب پلائیں گے. جب آپ جائیں گے تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرو. اور جب وہ چلا گیا، بھول گیا. کافی مدت حضرت یوسف کو بلایا تھا. بادشاہوں کے دربار میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مالدار بن جاتے اپنے پرانے ساتھیوں کو بلا دیتے ہیں، اپنے استادوں کو بلا دیتے ہیں پرواہ نہ کر. اور جب دوبارہ اس کی ضرورت آئی تو وہ آیا اور کہنے لگا یوسف ایھا صدیق افتنا فی رؤیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے مالک کو تعبیر بھی سناؤ، اس کو کہہ دو میرے بارے میں. اور بادشاہ نے پھر حضرت یوسف کو بلایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ لدینا مکین امین، ہم آپ کو عہدہ دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو عہدہ دیا. جو تحریک یوسف علیہ السلام نے ایک بندی کے وساطت سے جیل سے شروع کی تھی، پوری سلطنت اس نے اپنے قبضے میں لے لی. محرک قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے تحریک کو چلانے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے اس کو طریقے آتے ہیں. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو قوم کو اٹھا سکتا ہے اور بٹھا نہیں سکتا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی تحریک آئے اس کو تباہ و برباد کرے. قائد ہوئے، لیڈر ہوئے جو جیل سے ایک بندی سے تحریک چلائے اور بادشاہوں تک لے جائے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال تھا. اور رمضان میں پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس نے کیسی تحریک چلائی. اور جیل سے لے کر ات بندی سے لے کر جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کی عادات بھی ایسے ہوتے ہیں. وہ ایک بندی سے تعلق بناتا ہے اسی لیے کہ اس بندی کی وساطت سے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. اور بے وقوف جب آپ ایسا کوئی تحریک شروع کریں، یہ درمیان میں روڑے اٹکائے تھے. اس کو ان کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. ان میں خود تحریک چلاتا ہے، میں دوسروں کو چھوڑتا ہے. عقل مند انسان دوسروں کو اپنا تابع بناتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے لیکن بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا. خود نہیں دوڑا بادشاہ کے پاس کہ مجھے عہدہ دو، بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا. یہ عقل مند انسان کا کام ہے. عقل مند انسان دوسروں کو اپنا تابع بناتا ہے. ایک دفعہ کراچی کے مولانا صاحب نے، مولانا عبداللہ صاحب نے مجھے کہا کہ وفاق المدارس کا اجلاس ہے، حضرت تمہیں دعوت دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا میں ان سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا کر لے. تو اس نے ان سے بات کی کہ ہمارے شیخ، ان کا مدرسہ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہے اور ایک بڑی جماعت کا امیر بھی ہے،
آپ ان کو کیوں دعوت نہیں دیتے اپنے اجلاسوں میں؟ ان کو دعوت دے۔ تو دوسری طرف سے جواب ملا کہ وہ ہمارے اصول بھی پورا نہیں اترتا، اسی وجہ سے ہماری اصول بھی پورا نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو دعوت نہیں دیتے۔ جب اس نے مجھے کہا، ویسے تو پہلے سے جماعت کے اراکین شروع تھے کہ ہمارے لیے اپنا ایک بورڈ ہونا چاہیے اور بورڈ ہونا چاہیے، اور کبھی اجلاس بلاتی تھی اس کے لیے، کبھی وفود بناتی تھی۔ میں بھی کہتا تھا کہ بناؤ بہتر ہے، لیکن کسی نے نہیں بنایا۔ جب مجھے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اصول بھی پورا نہیں، مجھے غصہ چڑھ گیا کہ اچھا میں آپ کو اپنی اصول بتا دوں گا انشاءاللہ۔ میاں والی میں ایک مولوی صاحب تھے، اس کا نام تھا محمد زمان، میاں والی والے جانتے ہوں گے، فوت ہو چکا ہے، جمعیت کا تھا، اور بڑا تیز تھا، تیز زبان والا تھا، جیسا کہ ہمارے علاقے میں بجلی گر مولانا صاحب تھے۔ ایک دفعہ ان کی تقریر تھی، تو تقریر کے لیے جب لوگ گئے تو وہ تقریر میں کبھی کبھار ایسے کسی کہانیاں سناتی تھی کہ لوگ ہنستے تھے، تو بہت سارے لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے، خواتین بھی آتی تھی، چھتوں پہ بیٹھتی تھی۔ الیکشن کا وقت تھا، مولوی محمد زمان جب تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے تو جب اس نے خطبہ پڑھا تو سامنے سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا مولانا تمہارا منشور کیا ہے؟ مولانا تمہارا منشور بتا دے، منشور کیا ہے؟ تمہارا کوئی منشور نہیں۔ مولانا محمد زمان نے ادھر ادھر دیکھا، چھتوں پہ خواتین بیٹھی تھی، تو مولانا محمد زمان نے کہا نوجوان یہ خواتین چھتوں پہ بیٹھی ہے، اور اپنی قمیص کو اوپر کر دیا، میں ابھی آپ کو منشور دکھاتا لیکن یہ خواتین بیٹھی ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں انشاءاللہ اپنا اصول بتا دوں گا۔ آپ کہتے ہیں ہماری اصول بھی صحیح نہیں اترتا، میں اصول بتا دوں گا۔ اور میں نے اس وقت سے تہیہ کیا کہ میں اپنا بورڈ بناؤں گا، اکیلے بناؤں گا، اور میں نے بنا دیا اور ان کو دکھا دیا اصول کہ بورڈ ایسا لوگ چلا دے جیسا کہ میں نے چلا دیا الحمدللہ، اور ان سے سبقت کر دی۔ میں نے اپنا ویب سائٹ بھی بنا دیا وحدت المدارس کا، ہزاروں مدارس بھی رجسٹرڈ کیے، اور پہلے سال امتحانات کا انتظام بھی کر لیا۔ انہوں نے 10 سال بعد امتحان لیے تھے، بورڈ کے بنانے کے 10 سال بعد میں نے پہلے سال امتحان لیا، اور الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا، اور دوسرے سال بھی اور تیسرے سال بھی الحمدللہ۔ ہم نے اپنا ویب سائٹ بھی بنا دیا، ہم نے وحدت المدارس کی طرف سے طلباء کے لیے پریکٹیکل کاموں کا انتظام بھی کیا تاکہ ہمارے طلباء اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور اپنے طلباء کے لیے علم طب کے کورس کا بھی انتظام کیا، اور اس سال انشاءاللہ پنجپیر میں پڑھائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارے سارے مدارس میں ہوگا۔ ہمارے جتنے طالب علم فارغ ہوں گے انشاءاللہ طبیب بھی ہوں گے، روحانی طبیب بھی ہوں گے اور جسمانی طبیب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے اصول بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے ایک تحریک شروع کی اکیلے، اور ایسی تحریک چلائی کہ اس کو بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا۔ پھر کچھ ساتھیوں نے مخالفت کی، اور صرف اسی وجہ سے کہ انا کا مسئلہ تھا، تو میں نے ان کو بھی بتا دیا
کہ دیکھیں پنجاب کے لوگ کتنے مخلص ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ پنجاب میں بھی اب جماعت چل پڑی ہے اور مولانا فرید احمد حقانی جیسے جید عالم دین اور محدث امیر بن گیا ہے اور جماعت کے اجلاس اور شورا ہوتے ہیں. ان کو اب طریقے نہیں آتے کہ ہم کیا کریں, تو صرف مقابلے کے لیے فیس بک سے مقابلے نہیں ہو سکتے. مقابلے دروس قرآن کے ذریعے کر لے تو ہم خوش ہوں گے, چلے ثواب تو ملے گا تمہیں. دروس قرآن بھی نہیں دے سکتے, درس اور تقریر ہوتی ہے, درس قرآن پوسٹر پہ دیتے ہیں اور پھر تقریر کرتے ہیں. درس قرآن علیحدہ ہے, تقریر علیحدہ چیز ہے. الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف سے ہم نے یہ طریقے سیکھے ہیں, حضرت شیخ القرآن نے ہمیں سکھائی ہیں. حضرت یوسف نے جیل سے تاریخ شروع کی, ایسے مقام پہ پہنچا دیا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا نانو نبس علیک احسن القصص, ہم بیان کر دیں تمہیں احسن القصص, بہترین بیان. اور بہترین بیان اسی وجہ سے کہا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت ہے, ان کے بصیرت کا تذکرہ ہے. پھر سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی شرف دعا اور اثبات توحید بالدلائل ذکر کیا. پہلی قسم کے دلائل, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر خالق لكل شيء هو اللہ. اوپر آسمان گودے کو بغیر ستونوں کی کڑا کر دیا, زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ, زمین میں قطعات پیدا کی. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ خالق لکل شیء هو اللہ. دوسری قسم کی دلائل ذکر کیے کہ عالم بکل شیء هو اللہ, ساری چیزوں پر علم رکھنے والا اللہ ہی ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد, خاتون کے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جلدی پیدا ہونے والا ہے یا بعد میں پیدا ہونے والا ہے, خوش بخت ہے یا بدبخت ہے, مرد ہے یا عورت ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. عالم الغیب والشہادہ, عالم بکل شیء هو اللہ. تیسری قسم کے دلائل لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ حافظ لِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ. چوتھی قسم کی دلائل وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا متصرف فی کل شیء هو اللہ. اور پانچویں قسم کی دلائل وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ, ساری کی ساری اللہ کے سامنے محتاج, ملائک محتاج, رات فرشتہ محتاج. جب ساری محتاج تو مسئلہ توحید ذکر کیا, لہو دعوت الحق, خاص اللہ ہی کے لیے سچا پکارنا ہے. اور پھر ایک مثال سے وضاحت کی والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء, جو غیر اللہ کو پکارتا ہو اس کی مثال ایسا ہے کہ ندی کی کنارے بیٹھ کر ہاتھ پھیلاتا ہے, او پانی میری منہ میں آؤ, او پانی میری منہ میں آؤ. وہ آ سکتی ہے؟
نہیں آ سکتا تو غیر اللہ امداد نہیں کر سکتا. غیر اللہ کو اگر تم پکارتے ہو تمہارا امداد نہیں کر سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافر ان کو کہا جو غیر اللہ کو پکارتا ہو بغیر اسباب کی، جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہو بغیر الاسباب ظاہریہ. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور ان کی بلانے کو، ان کی دعوت کو ضلالت کہا. اور پھر مثال پیش کیا مسئلے کا. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. مسئلہ بیان کرنے کا مثال ایسا ہے جیسا کہ می برسی، بارش برسی اور پھر اس کی وجہ سے سیلاب آئی. پہلے گندا پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر جاگ ہوتی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اوپر سے آتی ہے، لیکن یہ چند دن ہوتے ہیں. تم بھی جب مسئلہ بیان کرو گی تو مشرکین و مبتدین کی سیلاب آئیں گی، اس میں سانپ اور بچھو یہ مشرکین اور مبتدین ہوں گی، تمہارے خلاف گالی گلوچ بکتے رہیں گے. پرواہ نہ کرو، چند دن بعد سفید پانی رہ جائے گا، تمہارا سفید بیان اس کا اثر رہ جائے گا. اور جیسا کہ پانی میں اوپر سے زیورات آئی ہیں، اسی طرح ان زیورات کو خواتین اپنی سینے پہ لگاتے ہیں، اپنے کانوں میں لٹکاتے ہیں، اپنی پیشانی پہ لٹکاتے ہیں. تمہارے مسئلے کا فائدہ، اور تمہیں لوگ اپنی سینے میں جگہ دیں گے، تمہیں اپنی پیشانی پہ لٹکائیں گے، تمہیں عزت دیں گے. مسئلہ بیان کرو. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. سورہ ابراہیم میں 4 دفعہ لفظ علم ذکر کیا، اور ہر علم کے بعد جدا جدا مسئلہ بیان کیا. پہلے آیات بطور تمہید تھے، اور پھر لفظ علم، اور علم کے بعد نیا ایک مسئلہ جدال المشرکین، جدال المشرکین فیما بینہم، جدال المشرکین مال انبیاء الامثلۃ للفریقین. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور دلائل عقلیہ ہر علم کے بعد. پہلے علم کے بعد جدال المشرکین فیما بینہم، دوسرے لفظ علم کے بعد جدال المشرکین مال انبیاء، تیسرے علم کے بعد الامثلۃ للفریقین، اور چوتھے لفظ علم کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. سورہ ہجر میں عذاب کے نمونے کہ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب دیا. سورہ نحل میں الادلۃ المتنوعہ لاثبات التوحید، اور یہ ہم نے تفصیلاً پہلی دروس میں ذکر کیا تھا کہ دلائل پیش کر دیے. یہ دلائل دیکھو، خالق لکل شیء اللہ. اوپر آسمان کو دیکھو کس نے پیدا کیا، نیچے زمین کو دیکھو کس نے فرش بنا دیا، چاند سورج اور ستاروں کو دیکھو کس نے پیدا کیے. انسان تم اپنے آپ کو دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا. پھر اللہ نے فرمایا جانوروں کو دیکھو، کھایا ہے گھاس سبز، پیا ہے سفید پانی، اور پیٹ کے اندر ایک طرف بدبودار گوبر اور دوسری طرف سرخ خون اور درمیان سے سفید دودھ. یہ کس نے تمہارے لیے بنائی؟ اپنے آپ کو دیکھو، جوانی تھی، طاقت تھا، قوت تھی، اور پھر آپ بڑھاپی کی شکل میں بدل گئی. 2 پاؤں سی چل رہی تھی، اب تیسرا پاؤں تمہارا سا، تمہارا ہمسا وہ بھی تمہارا تیسرا پاؤں بن گیا. یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ اپنے آپ کو دیکھو. یہ شاد کی مکھی کو دیکھو،
کھائے ہے پھول اور پیا ہے پانی، اور اس کی آخری حصے میں زار، اول حصے میں شاد۔ یہ کارخانہ تمہارے لیے کس نے بنایا؟ تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور عالم بکل شیء هو اللہ، ہر چیز پر عالم میں ہوں، اور جس کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں۔ تو حاصل یہ الہکم الہ واحد، تمہارا مددگار، تمہارا الہ، تمہارا حاجت روا الہ واحد، مددگار ایک، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں 4 وہ چیزیں ذکر کیے جس کے کرنے والی عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ پہلا یہ شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب، جس نے ہمیشہ شرک کیا ان پر عذاب آئے گا۔ دوسرا شاعر اللہ کی حتق اور بھی عزتی سبب لنزول العذاب، جس نے شاعر اللہ کی بھی عزتی کی دیکھو قوم صالح کو ان پر عذاب آیا۔ اور تیسرا اخراج الرسل سبب لنزول العذاب، جس نے انبیاء کو اپنے گھروں سے نکالا، حق پرس کو اپنے ملک سے نکالا، ان پہ عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا تو قبطیوں پہ فرعونیوں پہ عذاب آیا۔ اور چوتھا استہزاء بالرسل سبب لنزول العذاب، جس نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کیا ان پر عذاب آیا۔ سورۃ الکہف میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، اللہ کی بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور اس کی وضاحت کے لیے 4 واقعات۔ پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا، ساری دنیا کے اولیاء، بڑی اولیاء میں سے، لیکن وہ عالم الغیب نہیں۔ چونکہ آج آخری درس سے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ اختتام میں یہ سورتوں کی چسخلا سے بیان کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ یہ 15 پارے میں نے آج پڑھے اور 15 کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی 9 ساڑھے 9 بجے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ سب کو رخصت ہوگی۔ اب اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب سے، میں آپ سب سے کم علم ہوں، میں آپ سب سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد فرمائیں گے، اور حضرت شیخ القرآن اور اس مرکز کو آپ ہمیشہ یاد فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے۔ یہ آپ سب کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ کی دعائیں ہوں تو یہ مرکز ہمیشہ آباد رہے گی۔ اس کا اخلاص، اس کا بنیاد بڑے اخلاص کے ساتھ اور شیخ القرآن نے رکھا ہے۔ خدا کرے کہ اس مرکز کو اللہ تعالی ہمیشہ آباد رکھے، اور یہاں قرآن و سنت کی خدمت ہو۔ میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں، شاید مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، اردو میری اپنی زبان نہیں، میں پشتوں کا اہل زبان ہوں، اردو بولنے میں دقت اور تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو قرآن کریم کے مضامین سمجھاؤں، اور صرف آپ کو طریقہ سکھاؤں کہ اس طریقے سے قرآن کریم کی دروس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ اس میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، مدرسین یہ دورہ تفسیر میں شریک تھے،
پنجاب کی بھی کافی ساتھی تشریف لا چکے تھے، میاوالی سے، تلاگنگ سے، اٹک سے اور مختلف جگہوں سے۔ اسی طرح بلتستان کے امیر اور اس کے ساتھی، پشاور کے امیر اور اس کے ساتھی، باجوڑ کے امیر اور اس کے ساتھی، مولانا احمد جمشید صاحب جو بڑے اچھے خطیب اور بڑے اچھے مدرس ہیں اور رمضان میں درس قرآن بھی دیتے، اور میں نے ان پہ شروع کیا ہے کہ صرف خطابت نہیں، قرآن کا درس بھی دینا ہوگا۔ تو الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام باجوڑ سے، دیر سے، کوہاٹ سے اور مختلف جگہوں سے تشریف لا چکے تھے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو قرآن و سنت کے علوم سے منور فرمائے اور مالا مال فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنے دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔